بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو موجودہ حالات چل رہے ہیں قدرتی امر ہے کہ چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات اب مزید مضبوط ہوں گے اور ان کے زیر اثر جو ممالک ہیں عن قریب ان کا ایک نیا بلاک بنتا دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں کافی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہوں گی. جب بھی ایسا ہوا تو یقینی بات ہے کہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل یہ آلریڈی ان کا کم ہوتا ہوا دائرہ اختیار جو ہے وہ اور کم ہو جائے گا. اس لیے میرا ماننا ہے کہ اس وقت بڑی تیزی سے دنیا ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے جہاں طاقت کا منبع دو طاقتیں یا تین چار بھی ہو سکتی ہیں. ہر خطے اور ہر علاقے کی اپنی ترجیحات ہوں گی، مفادات ہوں گے، ہر کسی کا اپنا انٹرٹینمنٹ، اپنا ٹیکنالوجی، اپنی زبان، اپنے قانون اور اپنے اصول ہوں گے. اب اس لیے فی الوقت تو امریکہ اور مغربی طاقت کا سورج بڑی تیزی سے غروب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پر ایک چیز جس کے بارے میں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ مغرب جیسی سازش شاید ہی کوئی کر سکتا ہو، اس میں یہ ماہر ہے. اور آج اسی ویلاگ میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں کہ کیسے امریکہ واقعتاً چائنا اور رشیا کے مابین پائے جانے والے اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں چائنا کے صدر شی جن پنگ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوتن نے ایک فون کال کے دوران دونوں ممالک کے مابین جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد رکھی تھی. لگ ایسا رہا ہے کہ بائیڈن کی نئی انتظامیہ نے روس فوبیا کو چھوڑ دیا ہے اور ماسکو سے اتحاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ چائنا کی طاقت میں اضافے کو امریکہ چائنا کے ہمسائے میں بڑے ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات کو قائم کر کے زائل کیا جا سکتا ہے. حالیہ جو بائیڈن اور پیوٹن کی ملاقات میں بھی امریکہ یہی کوشش کرنے کی کوشش کرے گا کہ رشیا کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. اس کے بدلے رشیا کم از کم چائنا والے معاملے میں نیوٹرل ہو جائے، چپ ہو جائے، کیونکہ اکیلے چائنا یا روس کا مقابلہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے زیادہ آسان ہے. اور یہ وہی برسوں سے آزمودہ فارمولہ ہے نا جو انگریز نے شروع کیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. ابھی تک تو امریکہ اس سلسلے میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا، مگر یاد رکھیں طاقت کے اپنے اصول ہیں. روس کا یہ خوف کہ چائنا کے مقابلے میں کمتر حیثیت کا ہے مستقبل میں چائنا کے ساتھ تعاون کو روک سکتا ہے. رشیا میں باقی کچھ لوگوں کو خوف لاحق ہے کہ چائنیز معیشت پہ زیادہ انحصار ماسکو کو مراد دینے پہ مجبور کرے گا، جس پر ابھی تک تو رشیا نے مزاحمت کی ہے. مثال کے طور پہ اگر رشیا کو لگا کہ اسے غیر منظم طور پہ کسی محکوم مقام پہ رکھا گیا، یا اگر چائنا کو لگتا ہے کہ اسے مغرب کے ساتھ کسی ناپسندیدہ تصادم میں گھسیٹا جا رہا ہے اور رشیا ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ مفاہمت ختم بھی ہو سکتی ہے. اب پھر آپ دیکھیں یہ تو دونوں ممالک کی بڑے جائنٹس اور شاید ٹیکنالوجی میں رشیا چائنا سے آگے ہے، لیکن دوسری جانب چائنا کا کاروبار کافی آگے ہے. یوں دیکھا جائے تو مستقبل قریب میں اگر کوئی ایسا بندوبست ہو جاتا ہے کہ اس خطے میں چائنا اور رشیا کی اجارہ داری ہوگی، تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جنوبی ایشیا ہو، فار ایسٹ ایشیا ہو، یوریشیا ہو، اس میں کس ملک کی کمپنی کیا کام کرے گی، کس کو کیا ٹھیکہ ملے گا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو وقت سے پہلے امریکہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یوں امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے. بہرحال دوسری جانب رشیا کے اندر موجود بہت سے اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ یہ بندوبست چائنا اور رشیا میں پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ نئی دنیا میں رشیا تحفظ فراہم کرے گا، یعنی سیکیورٹی، اور اس کے ذریعے اپنی طاقت اور پیسے میں اضافہ کرے گا، جبکہ چائنا کاروبار کرے گا. بنیادی طور پہ چائنا کے ساتھ خوشگوار اور دوستانہ تعلقات برقرار رکھنا رشیا کے اپنے مفاد میں ہے، جبکہ کارنیگی ماسکو سینٹر کے ڈائریکٹر ڈیمیٹری ٹرینم کے الفاظ میں چائنا کے ساتھ دوستی کا متبادل روس کے لیے تباہی ہوگی. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ایک دفعہ مغرب نے چائنا والا معاملہ حل کر لیا تو اس کا اگلا ٹارگٹ یقینی طور پر رشیا ہوگا. اس نے پچھلے کئی سالوں میں ماسکو بیجنگ اپنے تعلقات کو ایک اعلیٰ سطح پہ لے گئے ہیں. رشیا اپنا جدید ترین ہتھیار جسے سکوئی 35 جیٹ لڑاکا اور S-400 میزائل سسٹم ہے چائنا کو فروغ کر رہا ہے. یہ چائنا اور رشیا کے تعلقات کی قربت کا علامتی ڈسپلے ہے. مزید یہ کہ دونوں نئے محاذوں میں داخل ہو رہے ہیں اور جس میں مشترکہ ہائی ٹیک منصوبے شامل ہیں. ان میں تیوان میں روسی فرم روسٹام کے ذریعے ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر اور زوڈاپو جوہری بجلی گھر شامل ہے. دونوں ممالک مشترکہ طور پہ ایک نیا مسافر طیارہ CR-929 بھی تیار کریں گے اور قمری یعنی چاند پہ خلائی اسٹیشن بنانے کا ہدف رکھیں گے. اس پیش رفت کے اچانک الٹ جانے کا تصور کرنا ذرا مشکل ہے، جس کو حاصل کرنے میں کئی برسوں لگیں گے. پر سازش اور مغرب ان دونوں کا پرانا ساتھ ہے. میرے حساب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا ہے، اور جیسے کواڈ گروپ ہے، G7 ہے، اور اب نیٹو کے ذریعے چائنا پہ پریشر بڑھ رہا ہے، تو اس سے تو لگتا ہے بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کا اگلا وار یہی ہوگا کہ کس طرح عالمی سطح پہ چائنا پہ سینکشنز لگوائی جانی چاہیے، پھر چاہے شنکیانگ والا معاملہ ہو
تائیوان معاملہ ہو، وبا کا معاملہ ہو یا انسانی حقوق والا معاملہ، کسی بھی ایشو کا وقت پہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زور اور شدت سے جو بائیڈن اس پہ توجہ دے رہے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے اور کیسے شروع ہوا، یہ بھی ممکن ہے کہ جلد دنیا کو بتایا جائے کہ انسان کا بنایا وائرس ہے اور اس کے پیچھے چائنا تھا یا اس کی لیبارٹری قصوروار۔ اس کو بنیاد بنا کے چائنا کھوٹے لائن اس کو لگانے کی کوشش کریں گے، پر جو بھی اقدام چائنا کے خلاف اٹھایا گیا، اس پر اگر رشیا خاموش رہا یا چائنا کے دوست ممالک خاموش رہے تو چائنا سے نمٹنا پھر تو آسان ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ابھی تک نیٹو G7 یا کوڈ گروپ کی طرف سے جو بھی بیان آتا ہے، اس پر چائنا کے حق میں ابھی تک کسی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ امریکہ کا پلان بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ اتنا گرد اور اتنا جھوٹ پھیلاؤ کہ ساتھ ہی سب کو چپ رکھو، پھر جو چاہے جیسے مرضی چائنا سے ڈیل کرو، اس پہ پابندیاں لگاؤ یا اس کے خلاف اقدامات کرو۔ تو اس تمام صورتحال میں امریکہ اور مغرب کے ساتھ چائنا اور رشیا کے تعلقات بھی بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔